کیا دنیا اس وقت تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر ہے؟ مشرق وسطی میں گزشتہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران جو کچھ ہوا اس دنیا کو پوری طرح ہلا کر رکھ دیا۔ ایسی خبریں سامنے آئی ہیں جس نے پوری بین الاقوامی منڈی اور جغرافیائی سیاسی منظرنامے کو آگ لگا دی ہے۔ گزشتہ روز سمندر کے وسط میں 3 آئل ٹینکر پر تباہ کن حملہ کیا گیا تھا، جس کے بعد امریکہ نے انہیں گرانے کا حکم دیا گیا تھا۔ فوج نے ٹیکساس سالی کی نافذ کر دیا اور معاملہ یہیں ختم نہیں ہوا بلکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چونکا دینے والا بیان جاری کیا جس نے امن کی بقا مانند امیدوں کو خاک میں ملا دیا۔ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ عبوری امن معاہدے کو مکمل طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ جواب میں امریکہ نے فیصلہ کن حملہ کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس ڈیل کو ختم کرنے کے بعد اگلا قدم کیا ہوگا؟ اور اس سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا براہ راست جنگ شروع ہونے والی ہے؟ سب سے پہلے کل کے سب سے اہم واقعے کے بارے میں بات کرتے ہیں جہاں یہ صورتحال قابو سے باہر ہو گئی ہے۔ کل غیر متوقع خبر بریک ہوئی کہ تیل کے ایک اسٹریٹجک راستے پر سفر کرنے والے 3 چھوٹے کمرشل آئل ٹینکر پر حملہ کیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کوئی معمول کا حملہ نہیں تھا۔ ان حملوں میں ہائی ٹیک کمیونیکیشن اور منقطع سمندری بارود اس رنگیں استعمال کی گئی۔ ان حملوں کی وجہ سے ٹینکروں میں آگ لگ گئی اور لاکھوں بیرل خام تیل سمندر میں ضائع ہو گیا۔ امریکہ اور دیگر بین الاقوامی قوموں نے اس کا براہ راست الزام ایران پر عائد کیا۔ امریکی انٹیلی جنس کا دعویٰ ہے کہ یہ حملہ ایران کی براہ راست کمانڈ یا اس کی پروکسی فورسز کی جانب سے کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایران نے ان الزامات کی تردید کی، تاہم کہا کہ اگر ان پر پابندیاں لگائی گئی تھیں تو وہ کہیں بھی ملک کے جہازوں کو راستے میں گزرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ آج صبح ایرانی فضائیہ کے میزائل یونٹ نے فتح 111 اور فتح خاندان کے میزائلوں سے علاقے میں دشمن کے ٹھکانوں پر حملہ کیا۔ ایسا معمول ہوتا ہے کہ فتح میزائل کویت اور دشمن کے اڈے کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، جبکہ یہ فتح 110 میزائل کو بحرین میں دشمن کے اڈے کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ سپر پاور امریکہ اس پر خاموش نہیں بیٹھے گا۔ ان تینوں آئل ٹینکر پر حملے کے فوراً بعد پینٹاگون میں ایک ہنگامی میٹنگ ہوئی تھی اور ابھی کل رات ہی امریکہ کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے تصدیق کی ہے کہ اس نے ایرانی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے جہاں یہ ڈرون کام کر رہے تھے۔ امریکی بحریہ اور فضائیہ نے ڈرون لانچ پیڈ اور میزائل ٹھکانوں کو حملے کی زد میں لایا۔ امریکہ کا موقف ہے کہ اس کی یہ کارروائی دفاعی تھی اور وہ صرف اپنے اتحادیوں کی سلامتی پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ اس کے جوابی ہڑتال کے بعد پورا خطہ اس وقت تندور کی آگ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایران کی فضائی دفاعی افواج اس وقت سب سے زیادہ چوکس ہے اور دوسری طرف کی فوجیں آمنے سامنے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے اہم ترین سیاسی موڑ کی طرف۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے بیک ڈور چینل کے ذریعے امریکہ اور ایران کے درمیان عبوری جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، لیکن گزشتہ روز کی کشیدگی کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سب کو حیران کر دیا۔ ٹرمپ نے انتہائی سخت اور دو ٹوک بیان جاری کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایسی سیاسی ریاست کے ساتھ معاہدہ نہیں کر سکتے جو بین الاقوامی سمندری راستوں کو تباہ کر رہی ہو۔ ایران کے ساتھ جاری تمام امن معاہدوں اور مذاکرات اس وقت ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹرمپ نے واضح کیا کہ اب ایران پر تیزی سے اور سخت دباؤ کی پابندیاں عائد کی جائیں گی۔
اس اعلان کے بعد سفارتکاروں کا دروازہ عملی طور پر بند ہو گیا ہے۔ خارجہ پالیسی کے ماہرین کا خیال ہے کہ ٹرمپ کا یہ اقدام ایران کو مزید جارحانہ بنائے گا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں